تراویح کی نماز میں جو ہے سستی کاہلی اور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے یہ بد دعا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین فرمائے۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی نہ رکھے، اور عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ بھی لوگوں میں نہیں رہا ہے۔ تراویح کی نماز میں بھی لوگ جو ہے شرکت نہیں کرتے، لمبی رکعتوں سے بیزار کی محسوس کرتے ہیں، اور بعض تو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، تراویح نماز نہیں پڑھتے، دوسرا پڑھنے والوں کے جو ہے خلل پیدا کر دیتے ہیں، پڑھنے والوں پیچھے رہ کر باتیں کرتے ہیں یا سیل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع کے قریب آ کر نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی سستی کاہلی ہمیں اچھی چیز نہیں ہے۔ اس امت محمدیہ کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تحفہ ہمیں اللہ کی طرف سے عنایت فرمایا ہے، اس کی قدر کریں۔ رمضان مبارک کی صحیح قدر کیا ہے؟ اس کے پورے روزے رکھیں، ہر قسم کی سستی کاہلی سے دور ہو جائے، روزے پورے کے پورے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ادا کریں۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ تراویح کی نماز میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ بارہا ایسے مواقع نہیں ملتے۔ قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک یا تو پڑھنا یا تو سننا، پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک سننے کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، تو سننے کی کوشش کریں۔ بعض علماء کرام یہاں تک بتائے ہیں جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کم سے کم عام آدمیوں کے لیے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ہے، عام آدمی کے واسطے بتایا جاتا ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ تو پابندی کے ساتھ روزانہ جو ان کی ترتیب ہوتی ہے 3 پارے 5 پارے جیسی ان کی ترتیب ہوتی ہے اس حساب سے جو باقاعدہ پابندی کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں، عام لوگ کم سے کم آخر درجے میں سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہمیں موقع ملتا۔ پہلے زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے رمضان کے مہینے میں نمازوں کے بعد تو قرآن پاک کو لے کر بیٹھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن پاک پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن اب قرآن پاک پڑھنے کا، سمجھنے کا ماحول ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پہلے شخص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا کی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی رحمت چھوٹے چھوٹے بہانوں پر بھی رحمت برستی ہے، ایسی چیز پر بھی لوگ جو ہے سستی کاہلی کرتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے بد دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لوگوں کے واسطے۔ دوسرے شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جس آئے اور اس پر ضرور نہ پڑے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، نہ گر سکتے ہیں، اتنی لاتعداد احسانات ہیں اس امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسانات کو دیکھ کر خود ہی فطرتاً آدمی درود شریف پڑھنے کا جو ہے قائل ہے۔ درود شریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے بارے میں بتائے ہیں کہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ذرا بھی جو ہے گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک قبول کر لے تو ظاہر قسمت ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے 100% قبول ہوتی ہے۔ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی پڑھتا ہے 100% درود شریف اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور درود شریف کے فضائل بے انتہا، بے حد، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خود درود شریف پڑھنے والوں پر 40 فائدے بتائے، 10 رحمتیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے فضائل درود شریف پر ہیں، خاص کر درود شریف پر خاص کر فضائل۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، درود شریف پڑھنے سے تنگی معیشت دور ہوتی ہے، غم دور ہوتا ہے، اور درود شریف سے بڑے بڑے فضائل، بڑی بڑی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عادی ہم بن جائیں۔ روزانہ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ۔ جو تسبیحات کی ہم پابندی کرتے ہیں
ان تسبیحات میں روزانہ صبح شام اور رات 100 مرتبہ کی درود شریف کی عادت ہم بنا لیں۔ تو ان لوگوں کے واسطے بد دعا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں۔ درود شریف کا پڑھنا ہر محفل میں بتایا جاتا ہے واجب ہے، بعض نے سنت بتایا ہے، بعض نے مستحب بتایا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک بتایا ہے پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی درود شریف اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے اوپر سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کو پڑھنا فرض ہے، عملاً فرض ہے۔ تو درود شریف کی کثرت رکھے خصوصیت کے ساتھ۔ اور تیسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جس کے سامنے والدین ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کے سامنے ان کی خدمت کر کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر بھی ان کی خدمت کر کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے۔ ہلاک اور برباد ہونے کی بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ دیکھیے 3 بد دعائیں۔ تیسری بد دعا جو ہے جن کے سامنے ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ان سے پوچھے جا کر، قبرستانوں میں ان سے ملنے جانا پڑتا ہے۔ ماں باپ بہترین سایہ ہے، ماں باپ ہی اصل ہیں۔ ایک حدیث کے اندر بات ہوتی ہے کہ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ تو ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو اور ان کی پاؤں تلے جنت ہے، اور ان کے پاس جا کر ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اس سے اندازہ لگا کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے کتنی اہم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ 15ویں پارے میں جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی احسان کے، سلوک کے اور بہترین ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اپنی عبادت ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کو لازم اور ان کے احسان کو ضروری قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ شاید غالباً کہ آپ کا موت کا وقت قریب تھا، نزا کی حالت تھی، ایسے وقت میں روح نہیں نکل رہی تھی، تو صحابہ نے ان کی یہ حالت کو دیکھ کر، نزا کی حالت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کیا ان کی والدہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تو ان کی والدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ والدہ خود اپنے بیٹے کے متعلق فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ ہے، سب کچھ۔ تو پھر ان کی یہ حالت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ تو ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، وہ مجھ کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتا ہے، یعنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے خیال نہیں رکھتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے اماں، اے بوڑھی، اے والدہ، کہ تم اکرمہ کو معاف کر دو۔ اس بوڑھی اماں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میں انہیں معاف نہیں کرتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ لکڑیوں کا بیڑا اٹھا کر لاؤ، لکڑیاں ڈال کر ان کو جلا دیا جائے۔ تو فوراً ماں کی ممتا کانپ اٹھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو جلایا جاتا ہے، میرے لخت جگر کو جلاتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں جلنے سے تو یہاں جل جانا بہتر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بوڑھی اماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دی، میں اپنے حقوق کو معاف کر دیا، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سنا تھا، بوڑھی اماں سے ایسے الفاظ سنا تھا، خوشی کا اظہار فرمایا، فوراً اکرم کی روح قبض ہوئی۔ بہرحال میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں ہی اس کی سزا بھگتے گا، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نہیں عطا فرماتے اور اس کے حالات پیچیدگیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا وہ لوگوں میں ذلیل اور رسوا رہتا ہے، ماں باپ کو دکھ دینے والا وہ کبھی جو ہے اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ماں باپ ہی سب کچھ ہے، ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ۔ ہم کتنے اچھے رہ جائیں، نمازی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے اور جو ہے روزے دار بن جائے، حج پر حج کر لے، لیکن ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری عبادتیں ہمارے لیے کارآمد ثابت کی ہوئی۔ ماں باپ کو خوش کرنا، حدیث کے اندر بات ملتی ہے اگر کوئی مطیع بیٹا، اطاعت کرنے والا بیٹا ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، اگر ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ ڈال کر ان کے چہرے کو دیکھنا یہ مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ اس طرح سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو کتنی مرتبہ حج کا ثواب ملتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی مرتبہ میں تم اپنی والدہ کو، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالدار ہونے کے بعد حج نہ کرے، جو مالدار ہے ان پر حج فرض، لیکن ثواب کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ماں باپ کی طرف ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے آگے نہ چلے، ان کے بارے میں اف بھی نہ کہیں، کھانا پلا کر نہ چلے اور کوئی کام کرنے میں پہل نہ کرے، اور اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں، کوئی بات بولنے میں نرمی اختیار کرے، سختی ہرگز نہ برتے، کبھی ماں باپ سے اونچا نہ بیٹھے، ہمیشہ نیچا ہی رہے، جو بھی حکم کرے فوراً عمل کرتے رہے، ماں باپ کو جو ہے اونچی آوازیں بات نہ کرے۔ یہ سب آداب ہیں، ان تمام چیزوں کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تین بددعائیں جو میں آپ کے ساتھ بتایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر ختم رکھ کر جو آمین کہیں، اصل یہ تین بددعائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ تینوں میں ہم ہیں، اگر ہم ہیں تو فوراً توبہ کر لیں اور اس کو جو ہے تلافی کر لیں، رمضان کی پوری قدر کریں۔ اب تک اگر سستی کاہلی میں دنوں گزر گئے ہیں تو آئندہ جو ہے سستی کاہلی سے بچ جائے، عبادات میں وقت لگا لیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں، نمازوں میں، استغفار میں، تراویح کی نماز میں اپنا وقت لگائیں، سستی کاہلی ہرگز چھوڑ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں، اور آخر میں ماں باپ کی خدمت کو لازم پکڑیں۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کل میں کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الرازقين۔
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।